السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج منگل کا دن ہے، 9 جمادی الثانی 1441 ہجری، 4 فروری 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورہ توبہ 27ویں آیت مبارکہ۔ تذکرہ ہے غزوہ حنین کا۔ فتح مکہ کے بعد جب مسلمان غزوہ حنین کے لیے نکلے تو رب کائنات نے مسلمانوں کو اپنی قدرت کا ایک کرشمہ دکھایا، اور وہ کرشمہ یہی تھا کہ مسلمان جو نئے نئے ہوئے تھے ان کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ ہر میدان میں ہماری تعداد کافروں سے کم رہی، آج زیادہ ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں کافر کس طرح بچ کر جاتے ہیں۔ کافر ٹیکریوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ جو کچھ ہو رہا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ مسلمان یہ بات کریں، تو کافروں نے یکدم مسلمانوں پر حملہ کر دیا، تیر اندازی شروع کر دی۔ تو مسلمان اس تیر اندازی سے وقتی طور پر بکھر گئے۔ تو رب کائنات نے یہ جو آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 27، یہ دراصل قیامت تک کے آنے والے کچھ بدبختوں کا منہ بند کرنے کے لیے نازل فرمائی، جو یہ کہہ سکتے تھے بلکہ شاید آج بھی کہتے ہیں کہ جی دیکھیے غزوہ حنین میں صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب کہ صحابہ کرام بھاگے نہیں، بلکہ حالات کے پیش نظر کوئی بھی وہاں ہوتا تو اس کے ساتھ یہی صورتحال پیش آتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں ثم پھر یتوب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی، من بعد ذالک اس کے بعد، علی من یشاء جس کی چاہی، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والے مہربان ہیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیے گا، اور پھر رب کائنات نے جس کی چاہی توبہ قبول فرما لی اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ قد تاب اللہ علی بقیت حوازن، اس کا تعلق صحابہ کرام کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس سے مراد وہ کافر قبائل ہیں جو کہ مسلمان ہوئے تھے اور مسلمانوں کی طرف لوٹ کر آ گئے تھے، اور وہ جورانہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں رب کائنات نے صحابہ کرام کے اس بکھر جانے کو گناہ قرار دیا ہی نہیں۔ اور کیوں گناہ قرار نہیں دیا؟ اس لیے کہ وہ ایک فطری معاملہ تھا، اور یہ غزوہ حنین کے 20 دنوں کے بعد یہ معاملہ پیش آیا، اور ان کی تعداد تقریباً 6000 تھی۔ تو جب یہ مسلمان ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو پھر آزاد کر دیا تھا۔ جو قیدی گرفتار ہوئے تھے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آزاد کیا، بلکہ آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ اور ساتھ مال و اسباب جو ہے وہ بھی عطا فرمایا، جن میں تقریباً 100 اونٹ تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جس طرح کہ مالک بن عوف النضری ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن عوف النضری کو 100 اونٹ عطا فرمائے، اور انہیں ان کی جو سرداری کا منصب تھا اس پر قائم رکھا۔ تو انہوں نے پھر باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ کہا، جس کے شعر کچھ یوں ہیں: ما ان رأیت ولا سمیت بمثلہ فی الناس کلہم بمثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى ومتى تشاء يخبرك عما في غد۔
تو یہ بڑا لمبا قصیدہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریفی کلمات جو ہیں وہ ادا فرمائے۔ اگر دیگر کتب تفاسیر کی طرف جایا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ کافروں کا انجام کار یہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی دنیا اور آخرت میں، تو ان میں سے کچھ کافر جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، تو یہ رب کائنات کا ان پر فضل و کرم تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اس لیے کہ رب کائنات کی یہ مہربانی ہے کہ وہ غفور الرحیم ہیں۔ اور اس حوالے سے پھر تفسیر المراغی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کچھ لوگ حوازن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کیا اور فرمایا آپ لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، لوگوں کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں لیکن ہمارے قبیلے کے بچے خواتین وہ آپ کے پاس قیدی ہیں اور پھر ہمارے مال بھی آپ کے قبضے میں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ اب تم مسلمان ہو چکے ہو تو جاؤ میں ان سب کو آزاد کر کے تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اور یہ جو قرآن کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کا ایک نمونہ تھا۔ لمبے چوڑے واقعات ہیں لیکن میں یہاں اختصار کے پیش نظر آپ کو چند باتیں بتا رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً کوئی 12,000 اونٹ قبضے میں لیا تھا مال غنیمت کے حوالے سے، اور 6,000 کے قریب خواتین اور بچے گرفتار تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کے سارے آزاد کر دیے۔ تو یہ جو ایک غزوہ حنین کا واقعہ ہے اور اس کے بعد کے واقعات ہیں، انہوں نے انسانی تاریخ کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا، اور یہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو ہے جو کہ ہماری اکثر کانفرنسوں میں جلسوں میں بیان نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور فاتح آپ کا کردار کیا تھا۔ مکہ میں داخل ہوتے سر جھکایا ہوا ہے، اور وہاں پر مکہ میں داخل ہوتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ بھی اسلامی نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت عطا فرماتے ہیں تو اپنی اوقات سے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔